نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم۔ قابل صد احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ آج کی مجلس میں بھی سورہ فاتحہ کے ضمن میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں خصوصیت کے ساتھ اپنی 3 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی صفت صفت ربوبیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اصل پالن ہار ہیں۔ رب کسے کہتے ہیں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے باتیں آ چکی ہیں۔ دوسری جو صفت ہے وہ صفت رحمت عامہ اور خاصہ ہے، اور تیسری صفت ملک یوم جزا ہے۔ پہلی جو صفت ہے صفت ربوبیت، اس کا تعلق ہمارے ابتدائے آفرینش سے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جو صفت ہے رحمت عامہ اور خاصہ، اس کا تعلق ہماری درمیانی زندگی سے ہے۔ اور تیسری جو صفت ہے ملک یوم جزا، کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کے مالک ہیں، وہ ہماری زندگی کے انتہا سے اس کا تعلق ہے۔ تو آج کی مجلس میں دوسری صفت اور تیسری صفت کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی، اور پھر سورہ فاتحہ کے اخیر کی جو آیات ہیں اس کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی۔ تو دوسری صفت رحمت عامہ اور خاصہ ہے، جسے اللہ رب العزت نے الرحمن الرحیم میں بیان فرمایا ہے کہ وہ پروردگار عالم بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بہت زیادہ رحیم و شفیق ہے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں،
تو ہمیں بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا چاہیے۔ ہم بھی ایک دوسرے پر مہربانی کا معاملہ کرنے والے بنیں اور ایک دوسرے پر رحم کرنے والے بنیں۔ اگر ہم نے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دیا تو ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو لوگ مہربانی کرنے والے ہیں تو نہایت مہربان جو ذات ہے وہ ان پر مہربانی کا معاملہ کرتی ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو ان اچھی اچھی صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کی صفات ہیں، صفت رحمانیت ہو یا رحیمیت ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو ہم اپنے اندر ان صفات کو کیسے پیدا کریں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض صفات اللہ تعالیٰ کی وہ ہوتی ہیں جو پروردگار عالم کے ساتھ خاص ہوا کرتی ہیں، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ صفات بندوں میں نہیں پائی جا سکتی۔ اگر بندہ ان صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں تو وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں مجرم بنے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ احد ہیں، اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ہی اکیلے ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ خالق کائنات ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مذموم ہوگا، مبغوض ہوگا، مجرم ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت متکبر ہے، اللہ تعالیٰ بڑائی والے ہیں، شان و شوکت والے ہیں، بڑائی، عظمت، کبریائی یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے۔ بندے اگر اپنے اندر بڑائی پیدا کرنے لگیں، اپنی شیخی بگھارنے لگیں اور انانیت کے راستے پر چلنے لگیں تو ظاہر سی بات ہے ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہوں گے، ناپسندیدہ ہوں گے، اس لیے کہ بڑائی تو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، متکبر یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ یہ کبریائی یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور یہ عظمت یہ میرا ازار ہے، فمن نازعنی واحدا منہما القیتہ فی النار،
جو شخص ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، تو وہ اس کبر کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ اس کی سزا جہنم میں جھیل نہ لے، اس لیے کہ یہ بڑائی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی بڑائی نے بہت سارے بندوں کو ضلالت کے راستے پر لگایا ہے، اسی بڑائی نے بہت سارے بندوں کو گمراہی کے راستے کی طرف دھکیل دیا ہے، اسی بڑائی نے بہت سارے بندوں کے اعمال خیر کو عدم قبولیت کی طرف لے کر گیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کو تکبر سے پاک کریں۔ تکبر، بڑائی، یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، اللہ کی صفت خاصہ ہے۔ قارون کو، شداد کو، فرعون کو، امیہ بن خلف کو، ابو جہل کو جو غلط راستے پر لگانے والی چیز ہے وہ یہی تکبر ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرتے تھے، انانیت کا مسئلہ بنا دیا گیا تھا۔ اللہ نے اسی تکبر کی وجہ سے انہیں ہلاک و برباد کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح انہیں تہس نہس کر دیا ہے تاکہ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ بتلا سکیں کہ اصل کبریائی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر کبریائی یہ بندے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو میں اپنے بندوں کے لیے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر ابلیس تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں رہا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے قریب تھا، حضرات ملائکہ کی صفوں میں رہا کرتا تھا، لیکن جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ابلیس کو یہ حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو وہ سجدہ کرے، تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ انا خیر من، میں تو اس آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ آگ کو جب جلایا جاتا ہے تو آگ کے شعلے اوپر کو جایا کرتے ہیں، اور مٹی کو جب پھینکا جاتا ہے تو مٹی نیچے آیا کرتی ہے۔ اس مٹی والے کے لیے یہ حکم ہونا چاہیے کہ یہ آگ والے کے سامنے سجدہ کرے، نہ یہ کہ آگ والا مٹی والے کے سامنے سجدہ کرے۔ تو ابلیس کے اندر انانیت پیدا ہو گئی، تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا یہ حکم کس کا ہے، اس نے یہ سوچ لیا حکم کیا ہے، اپنی عقل کو دوڑایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا حکم جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے وہ اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو نکال دیا کرتے ہیں، وہ اپنی عقل کو نہیں دوڑایا کرتے۔ آخرکار ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ وہ کون سا سبب تھا جس کی وجہ سے ابلیس کو نکالا گیا؟ وہ تکبر ہے۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، عاجزی اور انکساری کی راہ کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں۔ جو آدمی خود کو بڑا سمجھنے لگا اور لوگوں کو چھوٹا سمجھنے لگا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور مقام نہیں دیا کرتے۔ وہ لوگوں کی نگاہ میں خنزیر اور کتے کے مانند ہو جایا کرتا ہے۔ وہ تو یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا انسان ہوں۔ جو آدمی خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ رذیل انسان ہو جایا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت نہیں دیا کرتے۔ لیکن اس کے مقابل جو آدمی بڑا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، عاجزی اور انکساری کی راہ پر چلتا ہے، اور اس کے دل میں یہ احساس رہتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو پروردگار عالم لوگوں کی نگاہ میں اسے بڑا بنا دیتے ہیں اور لوگ اسے عزت دیتے ہیں۔ وہ موجود نہیں ہوتا تب بھی لوگ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے مال سے نوازا ہے، اتنی دولت سے نوازا ہے، فلاں صاحب ہیں اللہ نے اتنا علم انہیں عطا کیا ہے اور ایسی ایسی خوبیاں اللہ نے عطا کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس جاؤ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے پاس ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ اتنے اچھے سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا چھوٹا پیش کرتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ تو یہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور عزت تواضع کے راستے سے آئے گی، کبر اور تکبر کے راستے سے عزت نہیں آتی، اس لیے کہ یہ جو بڑائی ہے یہ اللہ تعالیٰ شانہ کی صفت خاصہ ہے۔ تو بعض صفات وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، بندہ ان صفات کو نہیں اپنا سکتا، اور دوسری بعض صفات وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ میں بھی پائی جاتی ہیں اور بندوں میں بھی وہ صفات پائی جا سکتی ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفات جو پائی جاتی ہیں اس کا درجہ الگ ہوتا ہے، اور بندوں میں بھی وہی صفات پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے درجے سے بہت کم ہوتا ہے۔ تو جو صفات بندوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اختیاری ہے اور دوسری قسم غیر اختیاری ہے۔ غیر اختیاری جیسے اللہ سمیع، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، تو پروردگار عالم سننے والے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت بندوں میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی بندے بھی سنا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا اور ہے اور بندے کا سننا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے لیے کسی آلے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، اور بندے سننے کے لیے یہ آلے کے محتاج ہوتے ہیں۔ کان کے محتاج بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کان کے محتاج نہیں ہیں۔ کوئی شخص دھیرے بات کرے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی باتوں کو سن لیا کرتے ہیں،
لیکن بندے ان کی باتوں کو نہیں سن پاتے۔ تو اللہ کا سننا اور ہے، بندے کا سننا اور ہے۔ اور یہ سننا جو بندے سنتے ہیں یہ غیر اختیاری ہے۔ ہم نے اپنے اختیار سے سننا نہیں سیکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر، خلقی طور پر اللہ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہم سننے والے بن گئے۔ اللہ بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کا دیکھنا اور ہے، ہمارا دیکھنا اور ہے۔ اور یہ جو دیکھنے کی صفت ہے یہ غیر اختیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھنے والے بن گئے۔ ہم نے اپنے اختیار سے یہ بصارت حاصل نہیں کی، بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے، تو ہم دیکھنے والے بن گئے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو پروردگار عالم میں بھی پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن یہ غیر اختیاری ہیں۔ اور بعض وہ صفات جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں وہ اختیاری ہوتی ہیں، جیسے اللہ عدل، اللہ تعالیٰ اللہ عادل، اللہ تعالیٰ عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ اب یہ صفت ہمارے اندر بھی پائی جا سکتی ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی ہم عادل نہیں ہوں گے، بلکہ اس صفت کو اپنے اختیار سے، اپنی کوشش سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی لیاقت سے اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا پڑے گا، تب جا کر آدمی انصاف کرنے والا بنے گا۔ جب تک آدمی اس کے لیے فکر مند نہ ہوگا، کوشش نہ کرے گا، یہ صفت عدل اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ اختیاری صفت ہے۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، اب سورہ فاتحہ میں آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو صفت ہے مہربانی والی صفت، یہ ہم اپنے اندر بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ اختیاری صفت ہے۔ جب تک ہم اس کے لیے کوشش نہ کریں گے، اس کے لیے محنت نہ کریں گے، اس کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کریں گے، اس کی تڑپ اور فکر نہ کریں گے، جب تک یہ صفت ہمارے اندر پیدا نہ ہوگی۔ تو جو مہربانی والی صفت ہے ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور اپنی کوششوں سے پیدا کرنا ہے۔ اور پروردگار عالم کی دو مہربانیاں ہوتی ہیں، ایک مہربانی عام ہوتی ہے اور دوسری مہربانی خاص ہوتی ہے۔ الرحمن میں اللہ تعالیٰ شانہ نے عام مہربانی کا تذکرہ فرمایا۔ اسی عام مہربانی کا اثر ہوتا ہے کہ پروردگار عالم چاہے ایمان والا ہو، چاہے غیر ایمان والا ہو، چاہے چرند اور پرند ہو، چاہے اللہ کا اطاعت گزار ہو، چاہے نافرمان ہو، چاہے عادل ہو یا ظالم ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہیں جو اس دنیا کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہر ایک پر نچھاور ہوا کرتی ہے، چاہے وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہو یا نافرمان بندہ ہو۔ ہم کبھی کبھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ہیں، ہمارے پاس اتنی دنیا نہیں، اتنا عیش و آرام کے اسباب نہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کی راہ پر ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟
اس کا جواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے یہ دنیا نہیں بنائی، یہ تو بس امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ کے نیک بندے جب اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اصل ان کا انعام آخرت میں رکھا ہے۔ تو ہمیں ان دنیا داروں کو دیکھ کر دل میں ملال پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس عیش و آرام کے اسباب کیوں ہیں جبکہ یہ ظالم ہیں یا کافر ہیں، اور ہمارے پاس وہ اسباب کیوں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، ظالم کو، معاند کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، کوئی اسلام کے خلاف سازشیں رچے، کوئی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے؟ کیا اللہ تعالیٰ اسے نعمت سے نوازیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ دنیا دیتے رہتے ہیں، اور اس کا احساس ہمیں آخرت میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہاں کے اجر و انعام سے نوازیں گے اور اچھی اچھی نعمتیں عطا کریں گے، تب بندوں کو احساس ہوگا واقعی دنیا کے جتنے اسباب راحت تھے وہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے ان نعمتوں کے سامنے۔ آج ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آج دنیا کے لیے اللہ کی اطاعت ہم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا تو بس ضرورت کی چیزیں ہیں، اصل آخرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت عامہ ہے جو ہر ایک پر نچھاور ہوتی ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ایک آدمی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور اسے قید خانے میں خوب آرام دیا جائے، اے سی والے روم میں رکھ دیا جائے، کھانے پینے کی اچھی اچھی غذائیں ہوں، مشروبات ہوں، اسے عطا کی جائے، اخبار وقت پر آ جائے، ٹی وی وغیرہ کا نظم اس کے اندر کر دیا جائے، الغرض ہر وہ فیسلٹی جو باہر ہوا کرتی ہے اس سے بہتر طریقے پر قید خانے میں کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود آپ بتائیں اگر اس سے یہ کہا جائے بھائی تم ہمیشہ یہیں رہو، یہی چہار دیواری میں تم رہو، تو کیا وہ راضی ہوگا؟ اس کی نگاہ اس چہار دیواری کے باہر ہوگی، اس کی نگاہ اس قید خانے سے باہر ہوگی، چاہے اسے کتنا آرام دے دیا جائے۔ تو ایمان والے کی حالت یہی ہوا کرتی ہے، وہ دنیا کے عیش و آرام کو دیکھ کر وہ آخرت سے غافل نہیں ہو جاتے، وہ دنیا کے اندر رہتے ہیں، دنیا کو قید خانہ سمجھتے ہیں، اور ان کی نگاہیں آخرت کی طرف رہا کرتی ہیں جس طرح قیدی کی نگاہیں باہر ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے فرمایا دنیا سجن المؤمن،
یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کی تو جنت ہے۔ جتنا مزہ یہ اڑانا چاہیں اڑا لیں، جتنے اچھے مطعومات کو استعمال کرنا چاہیں کر لیں، جتنے اچھے مشروبات پینا چاہیں پی لیں، جتنے اچھے مکانات میں رہنا چاہیں رہ لیں، جتنی اچھی سواریوں سے گھومنا چاہیں گھوم لیں، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ یہ آنکھیں بند ہوئی ہیں تو آنکھوں کے بند ہونے کے بعد جو عذاب کے مراحل آئیں گے اس کی تاب یہ بندے نہیں لا سکتے، اور اس کے بعد ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جو زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور دوسری جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ صفت خاصہ، رحمت عامہ، اور دوسری جو مہربانی ہے وہ رحمت خاصہ ہے، یعنی خاص مہربانی۔ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوگی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے الرحیم میں کیا ہے۔ اسی کا اثر ہوگا کہ آخرت میں اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی اس خاص مہربانی کی وجہ سے کبھی نہ کبھی اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اس خاص مہربانی میں کافر شریک نہیں ہوگا بلکہ صرف ایمان والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی پر نظر کرم فرمائیں گے اور انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو ہم بھی اپنے اندر ان دو مہربانیوں کو پیدا کریں، عام مہربانی کرنے والے بھی بنیں، یعنی ایمان والوں پر بھی ہم مہربانی کریں اور غیر ایمان والوں پر بھی مہربانی کریں، اور ایک خاص مہربانی ہونی چاہیے جو صرف ایمان والوں کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ استاد ایک خاص مہربانی اپنے شاگردوں کے ساتھ رکھتا ہے اور ایک عام مہربانی ہر ایک کے ساتھ رکھتا ہے۔ والدین ایک خاص مہربانی اپنی اولاد کے ساتھ رکھتے ہیں اور ایک عام مہربانی ہر ایک کے ساتھ رکھتے ہیں۔ آدمی ایک خاص مہربانی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رکھتا ہے اور ایک عام مہربانی ہر ایک کے ساتھ رکھتا ہے، اور ملک میں بسنے والا ایک خاص مہربانی اپنے ملک کے لوگوں کے لیے رکھتا ہے اور ایک عام مہربانی ہر ملک کے لوگوں کے لیے رکھتا ہے۔ تو ایک خاص مہربانی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور ایک عام مہربانی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ تو الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت عامہ اور رحمت خاصہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تیسری صفت جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائی ہے وہ ملک یوم جزا ہے، مالک یوم الدین، وہ اللہ روز جزا کے مالک ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اسلام کے 3 بنیادی عقیدوں کو سمجھیں۔ اسلام کا پہلا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید ہے، اللہ کو ایک سمجھنا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہود یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارى یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بہت سارے لوگوں نے حضرات ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی۔ اور سورہ اخلاص کو تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جس میں توحید کا بہت اعلیٰ ترین پیغام ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ تو یہ توحید کا پیغام ہے۔ اگر کوئی وحدانیت پر نہیں تو اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اس حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ وہ شرک پر تھا تو اس کی مغفرت کبھی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ رسالت کا ہے۔ رسالت میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ رسالت کے معنی ہے پیغام پہنچانا، بھیجنا۔ تو اللہ رب العزت پیغام بھیجنے والے ہیں۔ یہ جو کلام اللہ کی آیات کا نزول ہوا ہے یہ بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وحی جو بھیجا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے ہیں۔ تو ان تؤمن باللہ، اللہ کی ذات پر بھی ایمان لانا ہے، اور جن کے ذریعے سے وحی بھیجی گئی، جن کے ذریعے سے آیات بھیجی گئی ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، حضرات ملائکہ پر، وکتبہ، اور جو وحی کا جو پیغام ہے جو کتاب اللہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ وکتبہ، اور جنہوں نے اس پیغام کو وصول کیا ہے، حضرات انبیاء اور حضرات رسل، ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، حضرات ملائکہ پر ایمان لانا اور حضرات انبیاء اور رسول پر ایمان لانا، یہ رسالت کے اندر داخل ہے۔ اور تیسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ معاد ہے۔ معاد کیا چیز ہے؟ ریورس آنا۔ معاد کے جو معنی ہیں وہ ریورس آنے کے ہیں، واپس آنے کے ہیں۔ یہ دنیا جو چل رہی ہے یہ اس کا آخری دن ہے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ اس کے بعد 40 سال کا عرصہ گزرے گا، پھر اللہ کی طرف سے ایک حیاتی بارش کا نزول ہوگا۔ ایک بارش کا نزول اللہ کی طرف سے ہوگا، اس کا یہ اثر ہوگا کہ جو لوگ مرے ہوئے تھے ان کا بدن مٹی سے اس طرح اگے گا جس طرح بارش ہونے کی وجہ سے زمین سے پودا اگنے لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جسم سے روح کا تعلق موت کی وجہ سے جو الگ ہو گیا تھا وہ تعلق دوبارہ ہو جائے گا اور روح اس جسم کے ساتھ لگ جائے گی اور پھر اسے ایک زندگی ملے گی، اسی کو نشأت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو روح کا لوٹ کر جسم کے ساتھ منسلک ہونا اور ایک نئی زندگی کا ملنا، یہی معاد ہے، لوٹ کر آنا، اسی کا نام آخرت ہے۔ اور پھر میدان محشر میں اجتماع ہوگا تو اصل بتلانا ہے مالک یوم الدین، یہ روز جزا کا بھی مالک اللہ ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی مالک بنا بیٹھا ہے،
کوئی کہتا ہے یہ مکان میرا ہے، کوئی کہتا ہے یہ سواری میری ہے، کوئی کہتا ہے یہ دکان میری ہے۔ پوچھا جائے یہ سامان کس کا، یہ کہتے میرا ہے۔ تو مجازی مالک اللہ نے ہمیں دنیا میں بنایا ہے، لیکن آخرت میں کوئی مجازی مالک بھی کسی چیز کا نہیں ہوگا، ساری ملکیت اللہ کے حوالے ہوگی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تم جانتے ہو روز جزا کیسا ہوگا؟ پھر ایک سوال کیا ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تمہیں معلوم ہے یہ روز جزا کیسا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، وہاں تو حکم چلنے والا اللہ کا ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ منظر کھینچا ہے کہ جب اولین و آخرین جمع ہوں گے تو اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے سب لوگوں سے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج بادشاہ کون ہے؟ دنیا میں تو ہر کوئی بادشاہ بنا پھر رہا تھا، کوئی ہندوستان کا بادشاہ تھا، کوئی اور کسی ملک کا بادشاہ تھا۔ آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہت ہے جو اللہ اکیلا ہے اور غلبے والا ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ روز جزا کے بھی مالک ہیں۔ تو اللہ کی تین صفات کو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، صفت ربوبیت، صفت رحمت عامہ اور خاصہ، اور صفت ملک یوم جزا۔ وقت مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و